میر صاحب آپ یہ بتائیے، گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے، کچھ مہینوں سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں یا جب سے آئی ہے تب سے ہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہم نے اچیو کر لی ہے۔ اکنامک سروے میں کیا آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے وہ چھوٹے تاجر جو ایس ایم ای سیکٹر ہوتا ہے اور وہ 90% تاجروں پہ محیط ہوتا ہے، اس کی آواز کو آپ لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو برانڈز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا گراس روٹ لیول سے، اور ہم اپنی مشکلات کو آگے بتا نہیں سکتے کہ کس طرح ہمیں مشکلات آ رہی ہیں۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، آپ کے پہلے سیشن میں ایک بھائی نے بات کی تھی کہ ٹریڈرز ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب بھی ان پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے۔ 2001 میں جیسے انہوں نے لمبی ہڑتال کی تھی، ہاں بالکل ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ایسے ٹول استعمال نہیں کرنا دینا چاہتے جس سے ہم 70 لاکھ تاجر کو ٹیکس براؤنڈنگ میں لانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکسز کے اندر آئیں، اور جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب تاجروں کو ہیرس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دکانوں پہ چھاپے مار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ جن کی اپنی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی اکانومی ڈاکومنٹ کروا لیں۔ تو اس لیے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ان تاجروں پہ جو تھوڑے سے تاجر آپ کے ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو اتنا ہیرس نہ کریں، بلکہ ٹیکس کو پروڈکٹ کے طور پہ یوز کریں تاکہ آپ انسینٹیو دیں۔ آپ کیا کہتے تو ضرور ہیں کہ تاجر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جب تاجر کو مستقل چور کہا جائے گا اور ٹیکس براؤنڈنگ کرنا تاجر کا کام نہیں ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ اور میں بالکل، آپ نے یہ دیکھا کہ آج کے اکنامک سروے میں دیکھا کہ کوئی بھی اہداف پورا نہیں کیا گیا، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ آپ کا خدمات کا اہداف ہو، پورے نہیں کہی کہ اس کی وجہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب سٹیک ہولڈرز کو لے کے نہیں چلو گے، یہ بالکل اس طرح ہے کہ میری ایک دکان ہے اور اس کے اوپر میرے 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا وہ جو میٹرک کے بعد پوری طرح دکان پہ توجہ دے رہا تھا اور اس نے پورا دکان کا کاروبار سیکھ لیا، اور ایک میرا وہ بیٹا ہے جو MBA کر کے چارٹر اکاؤنٹنٹ بن کے آ جاتا ہے اور دکان پہ آ کے بیٹھتا ہے، دکان وہ فلاپ کر دیتا ہے۔ اسی طرح بابو اب اس ملک کو چلا نہیں سکیں گے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو جو زیادہ بلک کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں، ان کو سٹیک ہولڈرز بنانا پڑے گا، ان سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ ہاں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم IMF کے دباؤ میں آ کے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے سچ بولیں، ان کو بٹھائیں کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ میری آواز 70 لاکھ تاجر سنے گا، وہ ایک بابو کی آواز نہیں سنے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے غلط بات کرے گا۔ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے IMF کا دباؤ سہتے ہوئے ہم اپنی باتیں، آپ کی باتیں مانیں گے اور اپنے تاجروں تک پہنچائیں گے یا عام پبلک تک پہنچائیں گے، تو اس کے اثرات بہت زیادہ اچھے مرتب ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی جو تاجر ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز کا خریدار ہوتا ہے، بہت سی چیزوں، ایک چیز کا وہ لینے والا ہوتا ہے، بہت چیزیں وہ دے رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم عام پبلک ہوتے ہیں۔ عام پبلک کو یہ جو ٹریلین کا بجٹ اتنا آ گیا، اتنا ڈیفیسٹ ہو گیا، یقیناً عام عوام کو اس طرح سے نہیں پتہ چلتا اور ٹیکنیکل اس کو اس سے بالکل کنسرن نہیں ہے۔ جی میر صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ اب یہ حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بزنس فرینڈلی حکومت ہیں اور ہم نے ہمیشہ کاروبار دوست پالیسیز رکھی ہیں، ابھی آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں بھی ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے آپ کے پاس کیا ایسی تجویز ہے کہ آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ بھی جائیں جیسے کہ حکومت چاہتی ہے اور آپ کو وہ پریشانی بھی نہ ہو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خوبصورت سوال ہے آپ کا یہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے اپنی مشکلات کو بتایا، اب حل کی طرف ہم آتے ہیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیکسیشن کا نظام بنائیں، پہلے تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو پاکستان کے ٹیکس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسان آتے ہیں، تاجر آتے ہیں، انڈسٹریلسٹ آتا ہے، آپ کو ان کو بٹھانا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں، ہم آپ کے بزنس کو کیسے آسان کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کے نظام کو اتنا سہل کر دینا پڑے گا، اتنا فکس کر دینا پڑے گا کہ آپ کا جو بابو سے نکل کے آپ ایک عام سا سادہ پیپر، اس میں پتہ لگے کہ ہم نے کیٹیگوریکل، ہم نے پورے پاکستان کے ہم نے بازاروں کی لسٹ بنا رہی ہے، اس بازار کے اندر اتنے ہزار ٹیکس لگے گا، اس
بازار کے اتنے ہزار ٹیکس لگے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو تاجر ہے وہ ڈرے گا نہیں، وہ فکس ٹیکس کی طرف آ جائے گا، اپنا پیسہ لے گا اور جا کے اپنے بینک میں جمع کروائے گا. اس کا نہ اس کا وکیل سے تعلق ہوگا جو اس کو ڈراتا ہے، نہ اس کا اس ایف بی آر کے بندے سے تعلق ہوگا جو اس کو ڈراتا ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ ٹیکس کے نظام کو فکس کر دینا چاہیے اور آسان کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سارے تاجروں کے اندر دیکھیں، یہ جو 70 لاکھ تاجر ہے یہ سارا چھوٹا تاجر ہے، اس کے پاس اتنے بڑے 8-9 کروڑ کے انویسٹرز موجود ہوتے ہیں جو انویسٹر خود ہے. یہ سارے کے سارے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ان کو چھوٹی انڈسٹری کو بوسٹ کرنا پڑے گا. کیوں بوسٹ کرنا پڑے گا؟ آپ کو ان کو وہاں پہ آپ نے SIFC تو بنا دی کہ سارے لائسنسنگ آپ کو ایک چھت کے نیچے مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو بجلی کو سستا کرنا پڑے گا، گیس کو سستا کرنا پڑے گا، تاکہ وہ اگر ایکسپورٹ کرتا ہے تو تمام بیرونی ملکوں سے مقابلہ کر سکے اور آپ کی چیز کو سستا مارکیٹ میں گیس بیچ کو سکے. سستا کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ بجلی کو سستا کرنا پڑے گا اور کاروباری افراد دینا ہوگا، ایز آف بزنس بڑھانا ہوگا.